اگلے روز عدنان نے ٹیلکس پر ہی بن غازی پیغام بھیج کر طالب سے پروگرام طے کیا اور اسی شام میں نے ڈسکارڈو میں ہیلن کے ہمراہ الوداعی ڈنر کھایا۔ وہ اس خیال میں تھی کہ ہم چند روز بعد پھر یکجا ہوں گی، مگر بعد میں اس سے بچھڑ جانے کے تصور سے مجھے اپنا دل بھاری سا محسوس ہو رہا تھا۔ دوسرے روز میں نے اپنا مختصر سا رفت سفر سمیٹ لیا۔ عدنان کے ساتھ ہی ہیلن بھی مجھے الوداع کہنے آئی ہوئی تھی۔ میں نے عدنان کو بتا دیا تھا کہ میں نے چند روز میں واپسی کا پروگرام ظاہر کر کے ہیلن سے پاسپورٹ بنوایا تھا، اور اس آخری ملاقات میں بھی آپس کی گفتگو میں عدنان کو یہی تاثر دیتا رہا کہ میری لامتناہی غیر حاضری کی صورت میں ہیلن عدنان سے بدظن نہ ہو جائے۔ خدا خدا کر کے وہ لمحہ بھی آ ہی گیا جب میں ایئرپورٹ کی عمارت سے فارغ ہو کر پورے اعتماد کے ساتھ کنکریٹ کے رن وے پر آگے بڑھا اور دیگر مسافروں کے ہمراہ لاؤنج کے قریب کھڑے طیارے میں سوار ہو گیا۔ طویل اور تھکا دینے والی پرواز کے بعد جب طیارے میں کپتان کی آواز گونجی تو اونگتے ہوئے مسافروں میں زندگی کی لہر دوڑ گئی۔ اس وقت طیارہ بن غازی کے نوا میں موجود تھا اور مسافروں کو حفاظتی بند باندھنے کی ہدایت دی جا چکی تھی۔ طیارے نے اترنے کے لیے بلندی کم کرتے ہوئے شہر کا چکر لگایا تو جہاز کی کھڑکی میں سے شہر کی روشنیوں کا منظر بہت بھلا معلوم ہوا۔ رات کے وقت بڑے شہروں پر نیچی پرواز ویسے بھی حسین ہوتی ہے، مگر سیتا کے حوالے سے بن غازی میرے لیے حسین تر ہو چکا تھا۔ پھر اچانک جہاز کو ایک خفیف سے جھٹکا لگا اور وہ رن وے پر دوڑنے لگا۔ جہاز رکا اور میں مسافروں کی قطار میں شامل ہو کر سیٹوں کے درمیان سے گزرتا ہوا نکاسی کے راستے پر پہنچا تو سب سے پہلے میری نگاہ رن وے کے ایک حصے میں کھڑی ہوئی چند فوجی گاڑیوں پر پڑی۔ پھر مجھے تھوڑے تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہوئے چاق و چوبند فوجی بھی نظر آئے جو شاید پہرے پر مامور تھے۔ سیڑھیوں سے اترتے ہی تمام مسافروں کو بس میں سوار کرا دیا گیا۔ میں نے بس میں بیٹھتے ہوئے امید بھری نظروں سے چاروں طرف دیکھا، مگر وہاں گراؤنڈ سٹاف کے علاوہ کوئی ایسا آدمی نظر نہ آیا جسے میں طالب سمجھ سکتا۔ لاؤنج تک پہنچنے سے پہلے میں یہ معلومات اخذ کرنے میں کامیاب ہو گیا کہ اس رات ایئرپورٹ پر سخت ترین حفاظتی انتظامات کے باعث بے رونقی سے پھیلی ہوئی تھی۔ اس رات کسی دوست ملک کا ایک اہم وفد بن غازی پہنچنے والا تھا، جس کی حفاظت اور رازداری کی خاطر ایئرپورٹ پر عملاً کرفیو نافذ تھا۔ اہم ترین خدمات انجام دینے والوں کے علاوہ کسی کو رن ویز پر آنے کی اجازت نہیں تھی۔ بن غازی سے روانہ ہونے والی تمام پروازیں غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی گئی تھیں، اور آنے والی پروازوں کو بھی محض اس شرط پر اترنے کی اجازت دی جا رہی تھی کہ انہیں ہنگامی صورتحال کے خاتمے سے قبل دوبارہ پرواز کی اجازت نہیں ملے گی۔ میں مسافروں کے ہمراہ بس سے اتر کر امیگریشن ہال میں داخل ہوا۔ وہاں بھی دروازے پر 2 مسلح فوجی موجود تھے تاکہ کوئی امیگریشن ہال میں گھسنے کے بجائے دائیں بائیں نہ کھسک جائے، اور اندر والا عملہ بھی بہت زیادہ چاق و چوبند نظر آ رہا تھا۔ میں نے پورے ہال کا تفصیلی جائزہ لے ڈالا، مگر طالب وہاں بھی نظر نہ آیا۔ ہال میں صرف مسافر تھے یا باوردی اہلکار۔ طالب کی غیر حاضری اس وقت مجھے پہلی بار کھٹکی، اور میں اس کے نہ ملنے کی صورت میں اپنے اقدامات کی منصوبہ بندی کرتے ہوئے ایک قطار میں سب سے پیچھے جا کھڑا ہوا۔ قطار تیزی سے آگے سرکتی رہی۔ کھڑکی کے پیچھے بیٹھا ہوا مقامی نہایت پھرتی سے اپنا کام نمٹانے میں مصروف تھا، اور پھر میں کھڑکی پر تنہا رہ گیا۔ اس نے میرے ہاتھ سے پاسپورٹ لے کر تیزی سے اس کی ورق گردانی کی، پھر ایک صفحہ کھول کر اس پر مہر ثبت کر دی۔ پاسپورٹ بند کر کے اس نے میری طرف نظر اٹھائیں تو بے اختیار میرا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ اس کی نگاہوں میں نشتر کی سی چبھن تھی۔ تم یونانی ہو؟ اس نے ایک بار پھر پاسپورٹ پر نظر ڈال کر انگریزی میں سوال کیا۔ ہاں، میں یونانی ہوں۔ میں نے انگریزی میں اس کی دشواری محسوس کرتے ہوئے شستہ عربی میں جواب دیا۔ عربی کیسے جانتے ہو؟ شوقیہ سیکھی تھی۔ یہاں کیوں آئے ہو؟ اس نے میرا پاسپورٹ داہنے ہاتھ کے نیچے دبا کر اپنی جانب کھینچ لیا۔ اسی دوران میں برابر والی کھڑکی والا شخص بھی فارغ ہو کر اسی کے پاس آ گیا۔ تفریحاً؟ واللہ، لیبیا میں ریت، تیل اور اونٹ کے علاوہ اور ہے کیا جو دیکھو گے؟ میں نے سنا ہے کہ عرب مہمان نواز ہوتے ہیں۔ مجھ پر اس وقت غصے کے ساتھ خوف بھی طاری ہونے لگا تھا، لہٰذا میں نے ہمت کر کے وہ چپتی ہوئی بات کہہ ہی ڈالی۔ جسے مہمان سمجھ لو اس کے جوتے بھی اٹھاتے ہیں۔ اگر کوئی ڈاکو گھر میں گھس کر مہمانی کا دعویٰ کرے تو اسے کون مانے گا؟ تم میری توہین کر رہے ہو۔ میرے کاغذات درست ہیں،
آخر مجھے کیوں روکا گیا ہے؟ اس سے بحث نہ کرو، پہلے آدمی نے خشک لہجے میں دوسرے سے کہا۔ پھر وہ آہستہ آہستہ باتیں کرنے لگے، مگر ان کی سرگوشیاں پھر بھی میرے کانوں میں پہنچ رہی تھیں۔ مجھے روکنے والے کا خیال تھا کہ میں کوئی جاسوس ہوں جو یونانی سیاح کے بھیس میں جعلی کاغذات کے سہارے لیبیا میں گھس رہا تھا۔ جاسوس ہونے کی دلیل یہ تھی کہ مقامی ماحول میں گھلنے ملنے کے لیے میں نے عمدہ عربی سیکھی تھی، اور جعلی کاغذات کا جواز یہ تھا کہ میرے خد و خال غیر یونانی تھے، جبکہ پاسپورٹ پر میری قومیت یونانی درج تھی۔ آپس کے مشورے سے نمٹ کر پہلا شخص تلخ لہجے میں میری طرف مخاطب ہوا۔ تم سامنے بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر میں فیصلہ ہوگا۔ باہر کوئی میرا منتظر ہے، جلدی کرو۔ بیٹھ جاؤ، باہر کوئی نہیں ہوگا، 4 گھنٹے سے ایئرپورٹ آنے والے سارے راستے بند پڑے ہیں۔ میں 10-5 دینار بھی دے سکتا ہوں۔ تنگ آ کر میں نے سرگوشیانہ لہجے میں 12 آزمائے وہ نسخہ دہرا دیا۔ میرے الفاظ پورے بھی نہ ہوئے تھے کہ ان دونوں نے ادھم مچا ڈالا۔ وہ چیخ چیخ کر مجھے رشوت پیش کرنے کی جسارت پر بدترین لان تان کر رہے تھے۔ شور سن کر ایک فوجی افسر 2 جوانوں سمیت دوڑتا ہوا وہاں پہنچا۔ ہر شخص کی ملامت آمیز نگاہیں مجھ پر مرکوز تھیں۔ کیا ہوا؟ کسے رشوت دے رہا تھا یہ؟ فوجی افسر نے مجھے گھورتے ہوئے پوچھا۔ مشکوک آدمی ہے، جاسوس معلوم ہوتا ہے، ہمیں کلیئرنس دینے کے لیے 10-5 دینار کی رشوت دے رہا تھا۔ اس کے تھیلے کی تلاشی لو۔ میں نے زبان کھولنی چاہی، مگر فوجی نے پیر پٹک کر مجھے خاموش کرا دیا۔ بکو مت، اس وقت تلاشی کے چکر میں نہ پڑو، اسے لاک اپ میں ڈال دو، صبح دیکھیں گے۔ میں نے بہت احتجاج کیا، مگر میری ایک نہ سنی گئی۔ فوجی افسر اپنا حکم صادر کر کے واپس چلا گیا۔ میرے پاسپورٹ پر لگی ہوئی مہر منسوخ کر کے پاسپورٹ مجھے تھما دیا گیا، اور دونوں فوجی مجھے رائفلوں کے نالوں سے ایک طرف دھکیلنے لگے۔ سنو، ذرا میری بات سنو، یہاں طالب نام کا کوئی شخص ہے، وہ مجھ سے تھوڑا سا واقف ہے۔ میں خود طالب ہوں، مگر میں تو تمہیں نہیں جانتا، چلو آگے بڑھو۔ ان دونوں میں سے ایک فوجی بولا۔ اس کی رائفل کی نال ایک مرتبہ پھر میری پسلیوں میں گھسنے لگی، اور مجھے خون کے گھونٹ پی کر خاموشی سے پیش قدمی کرنی پڑھی گئی۔ وہ دونوں وقفے وقفے سے کرخت آوازوں میں غرا غرا کر میری پسلیوں میں اپنی رائفلوں کی نال سے ٹہوکے مارتے جا رہے تھے۔ حالانکہ میری رفتار نہایت مناسب تھی، اور میں اپنے رویے سے خفیف سی مزاحمت کا اظہار بھی نہیں کر پا رہا تھا، مگر شاید وہ دونوں ہی تحکم کے غیر ضروری اظہار کے عادی تھے۔ امیگریشن ہال سے نمٹنے کے بعد شاید تمام مسافروں کو کسی سرکاری سواری میں کہیں روانہ کر دیا گیا تھا، کیونکہ وہاں عملے اور محافظوں کی گنی چنی تعداد کے سوا کوئی متنفس نظر نہیں آ رہا تھا۔ ان دونوں کے غیر ضروری نعرے میرے صبر کے لیے کڑا امتحان بنتے جا رہے تھے۔ جب پتھر پر گرنے والی ننھی ننھی مسلسل بوندیں پتھر کے سینے میں شگاف ڈال سکتی ہیں، تو پھر وہ رونت آمیز انداز بھلا کب تک مجھ پر اثر انداز نہ ہوتا۔ ایک راہداری پر گھومتے ہوئے میں نے اپنی بائیں پسلیوں میں آہنی نال کی ہلکی سی ضرب محسوس کی، اور ساتھ ہی ان میں سے کوئی سخت عربی میں غرایا، جلدی کرو۔ وہ الفاظ اونٹ کی پشت کا آخری تنکا ثابت ہوئے، اور میرے قدم اٹھتے اٹھتے غیر ارادی طور پر فرش پر جم کر رہ گئے۔ میرے غیر متوقع طور پر رک جانے کے سبب وہ دونوں اپنی جھونک میں تقریباً میری پشت سے آن ٹکرائے۔ میں نے پلٹنے میں نہایت پھرتی سے کام لیا، اور ان میں سے ایک کی گردن پر میرا ہاتھ چل گیا۔ وہ کریہا سی چیخ مار کر پیچھے الٹ گیا، اور میں نے اس کے ہاتھ سے بآسانی رائفل چھین کر اپنے قبضے میں کر لی۔ دوسرا میری توقع سے زیادہ پھرتیلا ثابت ہوا۔ جتنی دیر میں اس کی طرف متوجہ ہوا، وہ رائفل کی نال سیدھی کر کے مجھے زخمی کرنے کے لیے تیار ہو چکا تھا۔ میں نے اضطراری طور پر اپنے قبضے میں آئی ہوئی رائفل کی نال تھام کر اسے وحشیانہ انداز میں گھما ڈالا۔ رائفل کا کندہ شاید اپنا کام دکھا گیا، کیونکہ دوسرے شخص کا کیا ہوا فائر چھت کی طرف گیا تھا، اور ساتھ ہی وہ بھی کرہانے لگا۔ وہاں جو کچھ ہوا وہ شاید ضرورت سے کچھ زیادہ ہی تھا، کیونکہ فوراً ہی بظاہر ویران نظر آنے والا وہ حصہ بوکھلائے ہوئے پرجوش اہلکاروں سے بھرتا چلا گیا۔ آنے والوں کو وہاں پیش آنے والے واقعات کا کوئی علم نہیں تھا۔ وہ نہایت افراتفری کے عالم میں راہداری کی دونوں سمتوں سے نمودار ہوئے تھے، لہٰذا مجھے فوری طور پر اس بھیڑ میں مل جانے کا موقع مل گیا۔ ان میں روایتی عربی لباس میں ملبوس افراد بھی تھے، باوردی اہلکار بھی،
اور مغربی طرز کا لباس پہنے ہوئے لوگ بھی، لہٰذا فوری طور پر کسی کی توجہ میری طرف مبذول نہ ہو سکی۔ ہر شخص ان دونوں سے براہ راست معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا تھا جو میرے رد عمل کا نشانہ بنے تھے۔ میں وقتی اشتعال کے تحت وہ کارروائی تو کر گزرا تھا، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ اس وقت ایئرپورٹ اور اس سے ملحقہ عمارات میں جو سخت حفاظتی انتظامات تھے ان سے بچ کر میرا باہر نکلنا ناممکنات میں سے تھا، اور نہ ہی میں زیادہ دیر تک خود کو وہاں روپوش رکھنے میں کامیاب ہو سکتا تھا۔ میں ایک فیصلے کے تحت راہداری سے واپس ہو لیا۔ ہجوم سے الگ ہوتے ہی میری نگاہ فوجی وردی میں ملبوس ایک شخص پر پڑی جو عجلت آمیز انداز میں جائے واردات کی طرف جا رہا تھا۔ برادر، آپ مجھے چند منٹ عنایت کریں گے؟ میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر لجاجت آمیز لہجے میں کہا۔ میں نے اسے مخاطب کرنے کے لیے انگریزی کے بجائے عربی کا ہی سہارا لیا تھا۔ اس نے رک کر خشمگین نگاہوں سے مجھے گھورا اور پھر داہنے ہاتھ سے مجھے دھکیل کر آگے بڑھنا چاہا، لیکن میں اتنی آسانی سے ہٹنے والا نہیں تھا۔ مجھے بہت ضروری کام ہے۔ میرے پاس دوسرا اہم کام ہے، میرے فرائض میں دخل اندازی کرنے کی کوشش مت کرو۔ میرا کام اہم ترین ہے۔ اندر گڑبڑ ہو گئی ہے، اس وقت میں کوئی خرافات نہیں سن سکتا، چلو میرا راستہ چھوڑو۔ میں اسی کے بارے میں کچھ کہنا چاہتا ہوں۔ اسی کے بارے میں؟ کیا ہوا ہے وہاں؟ وہاں ایک مشتبہ قیدی 2 محافظوں کی بدتمیزی پر مشتعل ہو گیا تھا۔ تو کیا وہ قیدی فرار ہو گیا؟ فرار نہیں ہوا، وہ تمہارے سامنے موجود ہے۔ وہ دونوں میری حد سے زیادہ تذلیل پر تلے ہوئے تھے۔ آخر کار میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، مگر میں قانون شکنی کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اس سرزمین پر قانون شکن افراد سے نہایت بہرحمانہ سلوک کیا جاتا ہے، بشرطے کہ قانون کے ہاتھ ان کی گردن تک پہنچ سکیں۔ میں نے اس پر اپنے اعتماد کا بھرپور اظہار کرنے کی نیت سے کہا۔ میں چاہتا تو بھیڑ میں شامل ہو کر بآسانی سے کہیں بھی روپوش ہو سکتا تھا، پر میرا ضمیر صاف ہے۔ میں نے تمہیں نرم خو اور معتدل مزاج افسر سمجھتے ہوئے خود کو تمہارے حوالے کر دیا ہے۔ تم نے تو میری 7 پشتوں پر احسان کر دیا۔ وہ زہریلے لہجے میں بولا، اور پھر اچانک ہی اس نے اپنے ویسٹ ہولسٹر سے ریوالور نکال کر میرے سینے پر تان لیا۔ اب تم میری حراست میں ہو۔ اس حقیقت کے اظہار کے لیے تم چاہو تو میں سر کے بل کھڑا ہو سکتا ہوں۔ اس طرف چلو، میرے آگے آگے۔ میں نے مزید کچھ کہے بغیر اس کے حکم کی تعمیل کی۔ راہداری میں تھوڑی دور بڑھنے کے بعد اس نے مجھے داہنی جانب مڑنے کا حکم دیا، اور پھر آخرکار میں ایک پرتکلف کمرے میں داخل ہو گیا۔ اس کمرے کا پورا فرش نیلے رنگ کے دبیز قالین کی تہہ کے نیچے چھپا ہوا تھا، اور سامنے ہی سفید رنگ کا خوبصورت دفتری فرنیچر ایک بڑی سی سفید میز کے گرد قرینے سے سجا ہوا تھا۔ میز کے عقب میں دیوار کے اوپر لیبیا کے صدر کرنل قذافی کی ایک بڑی سی مسکراتی تصویر آویزہ تھی۔ میں کمرے کی جزیات کا جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا، اور اسی دوران میں مجھے لانے والا فوجی افسر میز کے عقب میں گھومنے والی اپنی کرسی پر جا بیٹھا۔ بیٹھ جاؤ۔ اس شخص نے اپنا سفید دستے والا 3.8 کا اسمتھ اینڈ براؤنی میز کی چمکیلی سطح پر رکھ دیا تھا۔ اب بتاؤ کہ انہوں نے تمہیں کس جرم میں گرفتار کیا تھا؟ جرم کا تو شاید انہیں بھی پتہ نہیں تھا، جو مجھے کسی چوپائے کی طرح ہانکتے ہوئے لے جا رہے تھے۔ داستان گوئی کی ضرورت نہیں ہے، میں حقائق جاننا چاہتا ہوں، اور یہ یقین رکھو کہ اگر تم خود کو مظلوم ثابت کر سکے تو تمہارے ساتھ برا سلوک کرنے والوں کو اپنی بے اعتدالی کا بھاری خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ امیگریشن کاؤنٹر پر موجود ایک شخص نے ان قانونی سفری دستاویزات کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ کہہ کر میں نے اپنی جیب سے یونانی پاسپورٹ سمیت اپنی تمام سفری دستاویزات اس کے آگے ڈال دی۔ رینیفاس، کاغذات تو تمہارے درست ہی معلوم ہوتے ہیں۔ معلوم نہیں ہوتے بلکہ قطعی درست ہیں۔ اس شخص کا اعتراض یہ تھا کہ میرے خط و خال غیر یونانی ہیں، جبکہ پاسپورٹ میں میری قومیت یونانی درج ہے۔ احمقانہ اعتراض ہے، یہ دیکھنا یونانی حکام کا کام تھا۔ اگر انہوں نے پاسپورٹ جاری کر دیا تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اور پھر یونان میں لاکھوں تارکین وطن بھی رہتے ہیں، اور پھر اس پر تو ہمارے ایتھنز کے سفارت خانے کے ویزے کا بھی باقاعدہ اندراج ہے۔ اسے یقیناً کوئی اور قانونی سقم نظر آیا ہوگا، ورنہ تمہارے ساتھ اتنا برا سلوک نہیں کیا جاتا۔ میں نے بہتر افہام و تفہیم کے لیے اس سے عربی میں گفتگو شروع کی تو وہ مزید برہم ہو گیا۔ اس کی دانست میں میرا عربی جاننا بھی شبہات پیدا کرنے کے لیے ضرورت سے زیادہ کافی تھا۔ اگر تمہارا بیان درست ہے تو مجھے افسوس ہے کہ تمہارے ساتھ میرے وطن کی سرزمین پر برا رویہ اختیار کیا گیا۔
شاید مجھ پر رشوت دینے کا الزام بھی عائد کیا جائے۔ بیٹھ جاؤ۔ تم اس شبے کا اظہار کیوں کر رہے ہو؟ میں نے اس شخص کو شرارت پر آمادہ پا کر چند دینار کی پیشکش کی تھی اور اس نے رشوت کا شور مچا کر ہنگامہ کھڑا کر دیا۔ یہ تم نے برا کیا۔ رشوت لینا یا دینا ہمارے معاشرے میں ایک سنگین جرم سمجھا جاتا ہے۔ مجھے افسوس ہے کہ میں نے نادانستگی میں جرم کا ارتکاب کیا۔ میں نے پہلی بار لیبیا کی سرزمین پر قدم رکھا ہے اور میں یہاں کے رواج سے قطعی لا علم ہوں۔ باہر کے تجربات نے مجھے یہی سکھایا ہے کہ جب کوئی سرکاری اہلکار غیر ضروری قانونی باریکیوں میں الجھنے کی کوشش کرتا ہے تو در حقیقت وہ ضرورت مند سے رشوت کا طلبگار ہوتا ہے۔ تم کس کاؤنٹر پر روکے گئے تھے؟ امیگریشن کاؤنٹر پر۔ ہال میں امیگریشن کی 3 کھڑکیاں ہیں، تم کس پر تھے؟ دوسری کھڑکی پر۔ وہاں عقابی آنکھوں اور جھکے ہوئے کندھوں والا دراز قامت آدمی بیٹھا تھا؟ ہاں وہی تھا۔ حمزہ بہت بدمعاش آدمی ہے۔ وہ تقریباً ہر روز ہی 1-2 مسافروں کو بلا وجہ تنگ کرنے کا عادی ہے، بعد میں پھر اپنے دوستوں کو ان کے قصے سنا کر خوش ہوتا ہے۔ یہ بتانا میرا کام تو نہیں، مگر ایئرپورٹ کے ایسے کاؤنٹر پر جہاں روزانہ سینکڑوں غیر ملکی بھی آتے ہیں، ایسے آدمی کا ہونا ملک کی بدنامی کا باعث بن سکتا ہے۔ تم ٹھیک کہتے ہو، مگر وہ ایک باروسوق آدمی کا چہیتا بھانجا ہے۔ اسے چھیڑنے کا مطلب کسی کے لیے بھی ملازمت سے محروم ہی ہو سکتا ہے۔ پھر میرے لیے کیا حکم ہے؟ فی الحال یہیں رکو، تمہیں چھوڑنے سے پہلے مجھے ضابطے کی کارروائی مکمل کرنی ہوگی۔ تم نے اپنے محافظوں میں سے کسی کو زخمی تو نہیں کیا؟ چوٹ سے زیادہ وہ اپنی بوکھلاہٹ کا شکار ہوئے تھے۔ گولی کس نے چلائی تھی؟ محافظ نے۔ اگر میں بروقت کارروائی نہ کرتا تو شاید وہ گولی چھت کے بجائے میرے جسم کے کسی حصے میں اتری ہوتی۔ میں اس ایئرپورٹ کا سیکیورٹی کمانڈر ہوں۔ آج رات میرے آدمیوں کو مشکوک افراد پر گولی چلانے کے خصوصی اختیارات ملے ہوئے ہیں، ورنہ شاید فائر کی نوبت ہی نہ آتی۔ اسی وقت میز پر رکھے ہوئے سرخ رنگ کے فون کی گھنٹی بج اٹھی اور اس شخص نے بوکھلا کر جلدی سے ریسیور اٹھا لیا۔ السلام علیکم یا معلم، اس نے ماؤتھ پیس پر فوراً ہی کہا۔ چند لمحوں تک وہ خاموشی سے سنتا رہا، پھر اس نے جو کچھ جواب دیا وہ بے حد مؤدبانہ اور فائر کے بارے میں تھا۔ اس نے بتایا کہ فائر ضرور ہوا تھا مگر کوئی خطرناک بات نہیں تھی، صورتحال پوری طرح قابو میں تھی اور مہمانوں کے تحفظ کا انتظام بھرپور تھا۔ ریسیور رکھ کر وہ غیر ارادی طور پر کاغذی رومال سے اپنی خشک پیشانی رگڑنے لگا۔ صدر کا فون تھا۔ وہ اس وقت VIP لاؤنج میں موجود ہیں اور فائر کی خبر سے متفکر تھے۔ صدر قذافی؟ وہ ایسے معاملات میں بھی اس قدر دلچسپی لیتے ہیں؟ اہم سرکاری اور رفاہی اداروں میں سرخ فون ایک دوسرے سے مربوط ہیں۔ صدر کسی بھی وقت کہیں بھی بات کرنے لگتے ہیں۔ ابتدا میں تو وہ عام قہوہ خانوں میں بھی اچانک ہی جا نکلتے تھے۔ اسی اثنا میں باہر سے بہت سے افراد کی ملی جلی آوازیں اور قدموں کی گونج سنائی دینے لگی جو بتدریج واضح ہوتی جا رہی تھیں۔ شاید وہ لوگ اسی طرف آ رہے ہیں۔ آنے دو، جب تک میں تمہیں مخاطب نہ کروں ان کے اور میرے درمیان بولنے کی کوشش مت کرنا۔ مجھے حیرت ہے کہ فائر اور ایک قیدی کے فرار کے باوجود باہر کسی افراتفری کے آثار نہیں ہیں۔ میں اس شخص سے گفتگو کرنے میں کوئی حجاب محسوس نہیں کر رہا تھا۔ میرے پاس الارم سوئچ ہیں، جب تک میں یہاں سے بٹن دبا کر سرخ روشنی کا الارم نہ دوں کوئی محافظ اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا، خواہ چاروں طرف سے گولیاں ہی کیوں نہ چلنے لگیں۔ عام حالات میں ہر الارم پینل پر سرخ بلب چلتے رہتے ہیں جو اس وقت بھی آن ہوں گے۔ کچھ دیر بعد آنے والوں کی بھیڑ سیکیورٹی کمانڈر کے دروازے پر رک گئی اور میرے ہاتھوں زک اٹھانے والے دونوں محافظ اندر گھس آئے۔ میری پشت دروازے کی طرف تھی مگر میں نے گردن گھما کر کنکھیوں سے انہیں دیکھ لیا اور دوبارہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ انہوں نے بھی شاید میری طرف توجہ نہیں دی اور قالین پر ایڑیوں کی مدھم سی دھمک کے ساتھ اپنے کمانڈر کو سلام پیش کیا۔ حمزہ نے ایک مشکوک قیدی ہمارے سپرد کیا تھا جو ایک راہداری میں ہم پر حملہ کر کے کہیں روپوش ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ ہم نے سنبھلتے ہی آس پاس کا چپا چپا چھان مارا لیکن اس کے کہیں سراغ نہیں مل سکا۔ آنے والا ایک شخص بولا، کہیں وہ یہ تو نہیں تھا؟ سیکیورٹی کمانڈر نے میری طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں آگے بڑھے۔ میں نے بھی اپنا چہرہ قدرے ان کی طرف گھمایا اور وہ حیرت میں تقریباً اچھل پڑے۔ یہی ہے وہ نابکار۔
دونوں کے حلق سے بیک وقت پرجوش آوازیں بلند ہوئیں اور انہوں نے میری طرف جھپٹنے کے لیے پر تولے ہی تھے کہ کمانڈر نے للکار کر انہیں روک دیا۔ حمزہ نے کس جرم میں تمہارے حوالے کیا تھا؟ اس سوال پر وہ دونوں سٹ پٹا گئے۔ وہ اس پر غیر ملکی جاسوس ہونے کا الزام لگا رہا تھا۔ تحریری رپورٹ کہاں ہے اس کی؟ ہمیں سارجنٹ محمد نے اسے لاک اپ میں ڈالنے کا حکم دیا تھا۔ سیکیورٹی کمانڈر نے میز پر رکھے ہوئے سفید رنگ کے ماسٹر فون کا سوئچ آن کیا، جو شاید پنچنگ سسٹم سے منسلک تھا، اور سارجنٹ محمد کو فوری طور پر اپنے کمرے میں پہنچنے کا حکم نشر کر کے سوئچ آف کر دیا۔ سارجنٹ چند لمحوں میں ہاپتا کاپتا وہاں پہنچا اور میں نے اسے پہچان لیا۔ اسی کے حکم پر فوجیوں نے مجھے حراست میں لیا تھا۔ کمانڈر کے استفسار پر محمد نے میری گرفتاری کے وہی دو اسباب بتائے جو محافظ بتا چکے تھے۔ حمزہ کی رپورٹ کہاں ہے؟ ہم لوگ ایک قانون کے پابند ہیں۔ اگر ہم غیر ملکیوں کی اس طرح تذلیل کریں گے تو ہمارا قومی وقار خاک میں مل کر رہ جائے گا۔ مگر ہم لوگ اپنے شبہات کی بنا پر بھی تو کسی مشکوک آدمی کو حراست میں لینے کا اختیار رکھتے ہیں۔ سارجنٹ نے دبے لہجے میں کہا۔ بحث مت کرو سارجنٹ، تم خود اعتراف کر چکے ہو کہ اس معزز غیر ملکی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ حمزہ کی شکایت پر ہوا۔ اگر تم اپنی ثوابدید پر عمل کرتے تو شاید میرا رویہ مختلف ہوتا۔ میں نے اس شخص کے کاغذات دیکھے ہیں جو مکمل اور درست ہیں۔ مجھے افسوس ہے۔ سارجنٹ سر جھکا کر بولا۔ میں اپنے ماتحتوں کے غیر ذمہ دارانہ رویے پر معذرت خواہ ہوں مسٹر رینیفاس۔ میں ممنون ہوں کہ اس اجنبی سرزمین پر کم از کم ایک شخص کو تو میری بے گناہی کا یقین آیا۔ سارجنٹ، تو مسٹر فاس کو چیف امیگریشن آفیسر کے پاس لے جاؤ تاکہ وہ اس کے کاغذات کی پڑتال کر لیں، اور اگر سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو تو مسٹر رینیفاس کو ایمرجنسی کے خاتمے تک ریٹائرنگ روم میں رکھو۔ یہ کہہ کر کمانڈر نے اپنی سیٹ چھوڑ دی۔ میں نے اٹھ کر اس سے ہاتھ ملایا اور سارجنٹ محمد کے ساتھ باہر نکل آیا۔ دونوں فوجی پہلے ہی باہر نکل چکے تھے۔ وہاں جمع لوگوں نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی مگر وہ سیدھے چلے گئے اور دروازے میں سیکیورٹی کمانڈر کا چہرہ دیکھتے ہی ساری بھیڑ کائی کی طرح چھٹ گئی۔ راستے میں سارجنٹ نے زبان سے تو کچھ نہیں کہا، لیکن اس کے تیور سخت جارحانہ تھے، جیسے وہ مجبوری کے تحت کوئی ناگوار کام سر انجام دے رہا ہو۔ چیف امیگریشن آفیسر عام طور پر بہت بڑا عہدہ ہوتا ہے، مگر لیبیا میں قدم رکھتے ہی میں نے یہ بات خاص طور پر دیکھی کہ بڑے افسروں کے دروازوں پر اردلی وغیرہ کی موجودگی کا رواج نہیں تھا۔ ہر شخص بلا روک ٹوک کہیں بھی گھس سکتا تھا، مگر مراتب کا احترام پھر بھی ہر جگہ دیکھنے میں آ رہا تھا۔ چیف امیگریشن کو سارجنٹ نے اختصار کے ساتھ میرے بارے میں بتایا۔ پہلے اس نے سرسری طور پر سارے اندرجات کا جائزہ لیا، پھر محدب عدسے کی مدد سے کئی صفحات کو دیکھتا رہا۔ مہر ثبت کرنے سے پہلے شاید وہ پوری طرح یقین کرنا چاہتا تھا کہ میں نے کہیں جعل سازی تو نہیں کی تھی، اور آخر کار مجھے لیبیا میں داخلے کا قانونی حق دے دیا گیا۔ چیف امیگریشن آفیسر کے دروازے سے نکلنے کے بعد ریٹائرنگ روم کی طرف جاتے ہوئے راستے میں اچانک حمزہ کہیں سے آن ٹکرایا۔ یہ تمہارے ساتھ کہاں لگا پھر رہا ہے؟ مجھے دیکھتے ہی حمزہ نے تضحیک آمیز انداز میں سارجنٹ سے پوچھا۔ آج تمہاری وجہ سے میری بے عزتی ہوئی ہے برادر۔ یہ شبہات سے بالا تر تھا، مگر تم نے اسے لاک اپ میں ڈلوا دیا۔ ابھی یہ چیف امیگریشن آفیسر سے کلیئرنس لے کر آ رہا ہے۔ یہ وہاں کیسے گیا؟ میں دیکھ لوں گا اسے۔ مجھ سے ٹکر لینے والا منہ کی کھاتا ہے۔ تم کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ سارجنٹ کے لہجے سے مجھے ایسا لگا جیسے وہ حمزہ کو اشتعال دلانا چاہتا ہو۔ اسے سیکیورٹی کمانڈر نے وہاں بھیجا تھا اور اس نے ہم سب کے رویے پر اس سے معذرت بھی کی ہے۔ حمزہ بہت ہی مشتعل مزاج آدمی تھا۔ سارجنٹ کا فکرہ مکمل ہوتے ہی وہ دانت پیستا ہوا میری طرف لپکا اور صرف 2 قدم کے فاصلے پر رک کر تحقیر آمیز انداز میں میری آنکھوں میں جھانکتے ہوئے غرایا۔ دیکھ لوں گا تجھے، اگر کسی خارج زدہ کتے کی طرح لیبیا سے باہر نہ پھینکوائے نا تو میرا نام بدل دینا۔ ابھی نام بدل لو تو بات کی ندامت سے بچ جاؤ گے۔ ویسے سب سے پہلے کیا نام تھا تمہارا؟ میں نے تلخ لہجے میں کہا۔ اس نے غیر متوقع طور پر میرا گریبان پکڑ لیا، مگر مکہ مارنے سے قبل سارجنٹ نے پھرتی سے اسے دبوچ کر الگ ہٹا دیا۔ ارے یہ کیا غضب کر رہے ہو؟ ابھی یہ میری تحویل میں ہے اور اس کے تحفظ کی ذمہ داری مجھ پر ہے۔ میں اس کی آنتیں باہر نکال دوں گا۔ اس نے یقیناً سیکیورٹی افسر سے میری شکایت کی ہوگی۔ وہ تمہارا کیا بگاڑ لے گا؟ فی الحال میری نوکری پر رحم کرو
رنیفا سے تو تم بعد میں بھی بدلہ لے سکتے ہو نا؟ سارجنٹ نے خوشامدانہ لہجے میں کہا۔ سارجنٹ کی خوشامد نے اسے نرم کر دیا۔ ٹھیک ہے، لے جاؤ اسے، میں دیکھ لوں گا کہ یہ لیبیا میں کتنے گھنٹے آزاد رہ کر گزارتا ہے۔ وہ مجھے چیلنج کرتی ہوئی تحقیر آمیز نگاہوں سے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا اور سارجنٹ مجھے دوبارہ ریٹائرنگ روم کی طرف لے جانے لگا۔ ابو محمد، تم حمزہ سے کچھ خائف تھے؟ تم تو کچھ دیر میں چلے جاؤ گے، ہمیں تو ساتھ کام کرنا پڑتا ہے۔ وہ بہت کینہ پرور شخص ہے، اپنی ذرا سی بھی توہین برداشت نہیں کر سکتا، آئے دن کسی نہ کسی سے لڑتا ہی رہتا ہے۔ گنڈا ہے کیا؟ بڑے گھرانے کا لاڈلا لڑکا ہے، اگر قتل بھی کر گزرے نا تو اس کے اہل خاندان خون بہا ادا کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں۔ سارجنٹ مجھے ریٹائرنگ روم میں چھوڑ کر واپس چلا گیا۔ میرا پاسپورٹ اس نے یہ کہہ کر لیا تھا کہ ہنگامی صورتحال کے خاتمے پر مجھے پاسپورٹ واپس لوٹا کر شہر میں داخلے کی اجازت دے دی جائے گی۔ ریٹائرنگ روم آراستہ اور آرام دہ تھا۔ عمارت کو گرم رکھنے کے مرکزی نظام سے منسلک ہونے کے باعث وہاں نہایت خوشگوار سی حرارت کا رچاؤ بھی محسوس ہو رہا تھا۔ میں نے اس وسیع کمرے میں کافی وقت تنہا رہ کر گزارا۔ ریٹائرنگ روم میں میرا قیام ضرورت سے زیادہ توارت اختیار کرنے لگا تو مجھ پر اکتاہٹ طاری ہونے لگی۔ کئی بار میرے دل میں آیا کہ باہر نکل کر تھوڑی سی چہل قدمی کر ڈالوں، مگر گزرے ہوئے تلخ تجربات نے ہر بار میرے قدم روک دیے۔ رات کے 2:45 بجے ریٹائرنگ روم میں مجھے دوسری انسانی صورت نظر آئی۔ وہ کوئی ہونق سا مقامی شخص تھا۔ دروازے پر رک کر وہ چند لمحوں تک پریشان نظروں سے کمرے کا جائزہ لیتا رہا، پھر اپنے داہنے ہاتھ سے ہولے ہولے اپنی کھوپڑی سرانے لگا، جیسے فیصلہ نہ کر پا رہا ہو کہ اسے کیا کرنا چاہیے تھا۔ اس دوران میں اس نے مجھے نظر انداز کیے رکھا۔ میری آواز سن کر وہ یوں چونکا جیسے اس وقت تک میری موجودگی سے وہ قطعی لا علم رہا ہو۔ چند لمحوں تک وہ کسی ایسے الو کی طرح دیدے جھپکاتا رہا جسے اندھیری کوٹری سے اچانک تیز دھوپ میں پھینک دیا گیا ہو۔ پھر وہ ناک کے بل اکھڑے ہوئے لہجے میں بولا، تم کون ہو اور یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں سٹپٹا کر رہ گیا کیونکہ وہ گلے پڑتا نظر آ رہا تھا۔ پھر بھی میں نے زبردستی مسکراتے ہوئے کہا، میرا نام رینیفاس ہے اور مجھے سارجنٹ محمد یہاں چھوڑ کر گیا ہے۔ کیا نام بتایا؟ رینیفاس۔ نام تو وہی ہے، مگر مجھے کیسے پتا چلے گا کہ تم ہی رینیفاس ہو؟ وہ آدمی مخمنی اور ہونق سا تھا، مگر اس کا سوال سن کر مجھے پھریری سی آ گئی۔ میرا پاسپورٹ سارجنٹ لے گیا تھا اور اس وقت میرے پاس اپنی شناخت کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ مجھے بے اختیار حمزہ کے الفاظ یاد آ گئے جس نے مجھے لیبیا میں آزاد نہ رہنے کی زبردست دھمکی دی تھی۔ اگر وہ آدمی حمزہ کا ہی فرستادہ تھا تو نہایت آسانی سے مجھے دوبارہ گرفتار کروا سکتا تھا، اور اس مرتبہ تو شاید مجھے سیکیورٹی آفیسر سے بھی رجوع کرنے کی مہلت نہ ملتی۔ رینیفاس نہیں مانتے تو جو جی چاہے کہہ لو۔ شناخت ضروری ہے اجنبی، تم خود کو کالا چور بھی کہو گے تو میں اس کا ثبوت مانگوں گا۔ جواب دینے سے پہلے میں تمہاری شناخت دیکھنی چاہوں گا۔ وہ عجیب سے انداز میں مسکرا دیا۔ میں تمہارا پاسپورٹ واپس لایا ہوں اور وہ لے کر تم باہر جا سکتے ہو، مگر میں یہ کیسے یقین کر دوں کہ میں پاسپورٹ صحیح آدمی کو واپس کر رہا ہوں؟ یہ کہتے ہوئے اس نے جیب سے میرا پاسپورٹ نکال لیا۔ اس کے احمقانہ رویے پر میں بھننا کر رہ گیا۔ پاسپورٹ پر میری تصویر دیکھ کر تم اپنا اطمینان کر سکتے ہو؟ میری بات سن کر وہ یوں اچھلا جیسے میں نے کوئی حیرت انگیز ترکیب اس کو بتا ڈالی ہو۔ اسی کے ساتھ اس نے پاسپورٹ کے اوراق کھول لیے۔ 2-3 بار اس کی نگاہیں تصویر سے اچٹ کر میرے چہرے پر مرکوز ہوئیں اور آخرکار اسے میری بات پر یقین آ گیا۔ واقعی تم رینیفاس ہو، مجھے بتایا گیا تھا کہ تم اس کمرے میں پاسپورٹ کے منتظر ہوگے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے آگے بڑھ کر پاسپورٹ میرے حوالے کر دیا۔